اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہمزات کسے کہتے ہیں؟ انسان انہیں کیسے قابو کرتا ہے؟ ایسی حیران کن باتیں جو ہر کسی کو حیران و پریشان کر دے گی۔ تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہیں جب کسی مرید نے اپنے مرشد کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو اللہ کے فضل سے مرشد مرید کے پاس پہنچا۔ اولیاء کرام جب روحانی منازل طے کرتے تو پہلے ان کا روحانی جسم زمین کی سیر کرتا ہے، پھر آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ جب وہ روحانیت کی بہت بلند منزلیں طے کرتے ہیں تو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مادی جسم کے ساتھ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ روحانی منازل میں ان کا دوسرا وجود ہمزاد ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمزاد کی اقسام: علوم مخفیات و روحانیات۔ ہمزاد کی 4 قسمیں بیان کی ہے جن کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ آتشی ہمزاد: آتشی ہمزاد کے عملیات میں آگ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس طریقہ میں چراغ کو جلا کر پشت پر کھا جاتا ہے، یا پھر سورج کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، یا سورج گرہن کے وقت سندل وغیرہ کی لکڑی کو کوئلوں پر رکھ کر بھی کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بادی ہمزاد: بادی ہمزاد کے اعمال میں کسی دریا، نہر، ندی، تالاب کے کنارے ایسی جگہ بیٹھا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو۔ اس میں کنارے پر بیٹھ کر یا پانی میں کھڑے ہو کر سایہ پر نگاہ جمانا، یا پانی کے اندر بیٹھ کر جہاز یا کشتی پر عمل کرنا، اتنے دن پانی میں ہی رہنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبی ہمزات میں پانی کو خاص عمل دخل ہے۔ خاکی ہمزات: یہ وہ طریقہ ہے جس میں آگ، پانی اور ہوا کو دخل نہ ہو۔ اس طریقہ میں زمین پر بیٹھ کر، لیٹ کر، مٹی پر نگاہ جما کر، مٹی کے ڈیلے بنا کر، مٹی کی تسبیح بنا کر، میرے دوستو، اس پر پڑھائی وغیرہ شامل ہے۔ ہر فرد کو اپنے مزاج کے مطابق عمل ہمزات کرنا چاہیے۔ بخورات و لوازمات: ہمزاد علماء علم و فن کے مطابق بخورات تمام اعمال میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے نباتات اور جمادات میں بہت خاص تاثیرات پیدا کی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہمزاد کی تذکیر کے علوم کے حوالے سے بہت سے وظائف اور عملیات موجود ہیں، لیکن کسی انسان کو اکیلے اور خود بخود نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے اس کی دماغی حالت خراب ہی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ صدقہ جاریہ ہے۔